وہ جاتا ہے اور دودھ لاتا ہے، راستے میں اس سے گر جاتا ہے، واپس آ کر وہ آپ سے معذرت کرتا ہے کہ سر معذرت، آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے کوشش کی تھی، واپس آیا لیکن وہ دودھ مجھ سے گر گیا۔ ایک اور آپ کا نوکر ہے، آپ اس کو 200 روپیہ دیتے ہو، 200 لے اور جا کر میرے لیے دودھ لے، وہ 200 آپ کے منہ پہ مارتا ہے، جاؤ نہیں لاتا ہوں۔ کس چیز کا 200؟ میں نہیں لاتا ہوں آپ کے پاس۔ تو کیا خیال ہے، آپ کس نوکر کو معاف کرو گے اور کس کو سزا دو گے؟ جس نے معافی مانگی سر اس کو ہم معاف کر دیں گے، جس نے سر ہمارے چہرے پر پیسے بھر سر اس کو۔ تو سیم یہی بات ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ بندگی کے لیے۔ اگر ہم اس دنیا میں کوشش کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ، اگر ہم معافی مانگیں۔ لیکن اگر ہم بدماشی پہ اتر آئے کہ ہم کرنا ہی نہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے چاہے جو بھی ہو، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہی نہیں ہے، ہم یہ کہے کہ بھائی بس میں تو آزاد ہوں، فریڈم آف سپیچ جس کو بولتے ہیں، کہ بس ہم جو منہ میں آئے ہم بولیں گے، جو دل میں آئے ہم کریں گے۔ لائف کو ہم انجوائمنٹ کو اگر ہم اپنا مقصد بنا لیں گے کہ لائف اس کیا انجوائمنٹ، کہ بس صرف انجوائے کرنا ہے، مزے اڑانا ہے، تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادات، بندگی۔ اب یہ جو الٹیمیٹ ویژن ہے ہمارا، یہ تو اب پوری زندگی کھا جائے گا ہماری، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے۔ تو اسی سے نکلے گے چھوٹے چھوٹے آپ کے سب ویژنز، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس۔ وہ کیا ہوں گے؟ فرض کر لے آپ کی جو تعلیم ہے یہ آپ کا ایک چھوٹا سب ویژن ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں یا آپ بی ایس کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا ایک سب ویژن ہو گیا۔ اسی طرح آپ کا کیریئر ہے، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، یہ آپ کا ایک سب ویژن ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح آپ ایک بیٹے ہیں تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اچھا، آپ ایک سٹیزن ہیں، شہری ہے، تو شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر کچھ فرائض ہیں۔ اسی طرح آپ امتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اسی طرح آپ کیا ہے؟ عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات، اس میں جسم ہے، آپ کا دل ہے، آپ کا دماغ ہے، اس سب کے اپنے حقوق ہے۔ مثلا جسم کی خوراک تو کھانا پینا ہے، جزاک اللہ۔ دماغ کی خوراک کیا ہے؟ سونا، عبادت دماغ کی خوراک ہے، روحانی فیض دماغ کی خوراک ہے۔ دماغ، نماز، یہ دماغ کی خوراک تو نہیں، یہ دل کی خوراک ہے، یہ روح کی خوراک۔ روح کی خوراک ہے، نماز ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، تلاوت ہے۔ دماغ کی خوراک جو ہے وہ کتابیں پڑھنا ہے، انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی باتیں سننا، یہ دماغ کی خوراک۔ تو اگر ہم دماغ کی خوراک دماغ کو نہیں دیں گے تو دماغ بالکل جیسے کہ ایک جگہ دماغ بک رہے تھے، تو کہا یہ کتنے کے؟ کہا یہ دماغ جو ہے 50,000 کے۔ اچھا، یہ کس کے؟ بولتے یہ امریکہ والوں کے۔ کہا یہ دماغ؟ بولتے یہ 70,000 کے۔ یہ کس کے؟ بھائی چائنا والوں کے۔ یہ دماغ؟ بولتے یہ 1,00,000 کے۔ بولتے اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اور کس کا ہے؟ بولتے یہ پاکستان والوں کے۔ بولتے اتنا مہنگا کیوں ہے؟ بولتے کارٹن پیک، استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو دماغ ہے اس کو اگر ہم یوز نہیں کریں گے تو، اچھا یہ دماغ عجیب چیز، جس طرح ہم اس کو یوز کریں گے اتنا یہ تیز ہوگا۔ تو آپ کی جو ڈاکٹر بننا ہے یہ آپ کا سب ویژن ہے۔ اسی طرح امتی عبداللہ، ان تینوں میں جتنے بھی آپ کے رولز ہیں، یہ آپ کے کیا ہے؟ رولز ہے، کردار ہے۔ اس میں 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے عدل، اور ایک ہوتا ہے احسان۔ ہم اٹھاتے ہیں عبداللہ سے، آپ اللہ کے بندے، تو اللہ کے فرائض آپ کے اوپر فرض ہے، جس میں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز، ٹھیک ہے۔ اقیموا الصلاۃ کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور جو قد افلح المؤمنون سورہ
मोमिनून के पारा नंबर 18 की जो शुरू की आयतें हैं 8-9, उसमें मोमिनीन की सिफात बताई गई है कि मोमिन कौन होते हैं। तो उसमें पहली सिफत भी यही बताई गई है कि वो नमाजों की क्या करते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं, और आखिर में भी यही कहा गया है कि वो नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो नमाज बहुत ही अहम चीज़ है। अगर ये 5 वक्त की नमाज जो हमारे ऊपर लाजिम है, अगर हम वो पढ़ते हैं तो हम किस पर है, अदल पे है, यानी लेवल पर है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, उसके साथ नफल भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, अवाबीन भी पढ़ते हैं, तो हम किस पर है, एहसान पे, एक्सीलेंस पे। अगर हम ये 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते तो हम किस पर है, जुल्म पर। इसी तरह आप उठा ले, आप तालीम, आप स्टूडेंट है, आप शागिर्द है, आप यहाँ पढ़ते हैं, अगर आप यहाँ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप सीख रहे हैं, तो आप किस पर है, अदल पर है। आप यहाँ से निकल कर किसी एकेडमी जाते हैं, मजीद पढ़ते हैं, मजीद वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आप किस पर है, एहसान। अगर आप क्लासेस ही अटेंड नहीं करते, आप किताब ही नहीं खोलते, तो किस पर है, जुल्म पर है। आपके पास नोट करने के लिए कुछ है या वैसे ही आप लोग आए हैं? अच्छा, जिनके पास है मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये एक एक्सरसाइज करते हैं हम। आपकी जिंदगी में जितने रोल्स हैं, आप बेटे हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर की उम्मती हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, आप पड़ोसी हैं, आप अगर आपके दादा वगैरह जिंदा है तो आप पोते भी हैं, मुख्तलिफ रोल्स है आपकी ज़िंदगी में। उसको आप नोट कर ले और उसके सामने किसी और को नहीं दिखाए, मैं भी आपसे नहीं पूछूंगा, जस्ट आपके एक्सरसाइज के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ खड़े हैं। ये देख लें कि आप उस रोल में, फर्ज कर ले आपकी तालीम के रोल पे आप किस पे, एहसान, अदल, जुल्म, तो उसके सामने वही लेवल लिख ले। बेटे होने के रोल पे आप किस पे है, एहसान पर है, अदल पर है, जुल्म पर है। आपकी जो शहरी जिंदगी है, उम्मती के रोल में हुजूर की जिंदगी आपने कितनी अपनाई है, आप देख ले कि आप एहसान पर है, अदल पर है या जुल्म पर है। जल्दी से 5, क्या टाइम हो रहा है, 11:35, तो 11:40 पर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आप नोट कर ले, जिसके पास पेज वगैरह नहीं है वो किसी से ले ले पेज, अगर आपकी क्लासेस करीब है तो ले आए। पासवर्ड क्या, पासवर्ड ये यहाँ होना चाहिए, कम से कम ये सुना तो जाए। पॉज कर दिए, वीडियो पॉज कर दे। कुछ लोग जिनको अपनी जिंदगी का जो मेन मकसद है बंदगी करना, वो पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है, वो दूसरों को देख देख कर जिंदगी गुजारते हैं। उनकी मिसाल कैसी है, जैसे कि गाय, बकरी, बैल वगैरह, वो सुबह जाते हैं, घास खाते हैं, रात को वापस आ जाते हैं, सो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी इसी तरह होती है, घर से लेकर दफ्तर तक या घर से लेकर दुकान तक, कारोबार तक, इस तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इनकी मिसाल गाय, बैल, बकरी की तरह होती है। ये हैवानियत की पहली स्टेज पे होते हैं। बाज़ लोग हैवानियत की दूसरी स्टेज पे चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना पेट भरने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं। तो इनकी मिसाल कैसी है, ये लोग भेड़िए जैसे, कि इनका काम है कि मेरा पेट भर जाए, चाहे दूसरों को कुछ भी हो, लेकिन मेरा पेट भरना चाहिए। तीसरे लोग कौन हैं, वो होते हैं मोजी जानवर, कि चाहे मेरा पेट भरे या न भरे, मैं क्या हूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए, बस मेरा जो सुकून है वो मुझे इस तरह वक्त मिलेगा जब मैं किसी को डसूंगा। जैसे बिच्छू होता है कि उसका काम क्या है, डसना, उसको फायदा मिले या ना मिले, वो डसता ही रहता है, डसता ही रहता है। तो बाज़ इंसान इस तरह होते हैं जो क्या करते हैं
دوسروں کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں, تکلیف ہی پہنچاتے ہیں, چاہے اس کو فائدہ ملے یا نہ ملے. یہ حیوانیت کی تیسری سٹیج ہے. اچھا, بعض لوگ اس حیوانیت کی اس سٹیج سے بھی نکل جاتے ہیں, شیطان بن جاتے ہیں. شیطان کا کام کیا ہے؟ خود بھی اچھائی نہیں کرنی, دوسرے کو بھی نہیں چھوڑنا, خود بھی برائی کرنی ہے, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. تو بعض انسان کیا ہوتے ہیں, شیطان بن جاتے ہیں. وہ خود بھی گناہ کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں. یہ جو واٹس ایپ پہ ہم لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں یہ, اور اسی طرح فیس بک میں جب ہم پوسٹ شیئر کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے یا صدقہ جاریہ ہے یا گناہ جاریہ ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا اسٹیٹس لگایا ہے یا آپ نے کوئی ایسا پوسٹ ایسی شیئر کی ہے جس میں کسی خاتون کی ویڈیو ہے یا تصویر ہے یا پیچھے میوزک چل رہا ہے یا کوئی گانا ہے, تو یہ گناہ بے لذت ہے. یہ آپ کو گناہ بھی مل رہا ہے لیکن اس کا آپ کو کوئی مزہ بھی نہیں آ رہا. اسٹیٹس جتنے لوگ دیکھیں گے, اس ویڈیو کو جتنے لوگ دیکھیں گے, یہ سارا گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا. تو یہ اتنا سخت چیز ہے, اتنا سخت گناہ ہے. یہ اصل میں شیطان کا جو ایک ایجنڈا ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن ہمیں گناہ ملتا جا رہا ہے. تو یہ تین کیٹیگریز ہوگی, ایک انسانوں کی ہو گئی, ایک حیوانیت کی ہوگی, ایک شیطانیت بھی ہوگی. یہ سارے انسانوں میں پائے جاتے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ چوپائے جیسے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے قرآن میں. اور یہ ان لوگوں کے بارے میں جو دوسروں کو نیکی سے روکتے ہیں, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. بہت سارے انسان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ یار یہ نہیں کرو. کوئی آپ محنت کرنا شروع کر دے, وہ کہتا ہے یار کیا ابھی تو بس ابھی جوانی ہے, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ, پھر 4 ماہ لگائیں گے پھر صحیح ہو جائے گا. بھائی 4 ماہ لگانے تک ہم زندہ رہے بھی یا نہ رہے, ابھی سے ہم نے ابتدا کرنی ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب آج ہم انالیسس کر لیے کہ بھائی آج کیا توبہ نعوذ باللہ ہم شیطانیت والی زندگی تو نہیں گزار رہے. اگر اس میں نہیں ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے. پھر دیکھنا چاہیے کہ حیوانیت والی زندگی تو نہیں ہے, کہیں ایسا میں بچھو کی طرح زندگی تو نہیں گزار رہا ہوں کہ لوگوں کو ڈس رہا ہوں, لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. کہیں میں ایسے بیڑی والی زندگی تو نہیں گزار رہا ہوں کہ بس میں اپنا پیٹ بھر رہا ہوں اور دوسروں کو صحیح تکلیف پہنچا رہا ہوں, دھوکہ دے رہا ہوں. کہیں میرا زندگی ایسے گائے بکری کی طرح تو نہیں کہ بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی تمام ہوتی ہے اور مجھے خبر بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں اپنے زندگی کا مجھے معلوم ہی نہیں ہے, میں پیچھے بیٹھا ہوں, ڈرائیونگ سیٹ کسی اور کے ہاتھ میں, جو اسٹیئرنگ جو جس طرف گھماتا ہے میں بھی اسی طرح گھوم جاتا ہوں. کہیں میری زندگی ایسی تو نہیں ہے. اگر اس طرح نہیں ہے تو اس پہ شکر ادا کر لے, اگر اس طرح ہے تو فکر کر لے اپنی زندگی کو ان حیوانیت اور شیطانیت سے نکال کر انسان والی زندگی ہم گزارنا شروع کر دے. انسان والی زندگی کیا ہے؟ بندگی. اور بندگی اللہ کی بندگی کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ہے. اپنے ہر رول کا آپ نے ویژن سیٹ کرنا ہے, پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کیسے گزارنی ہے؟ آسان طریقہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بات کون کر رہے سر؟ کسی کو کوئی سوال ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو سوال کر لے ڈائریکٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا, وہی ہم نے اپنی زندگی میں جسٹ فالو کرنا ہے بس, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اب کامیابی کے لیے نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے ویژن سیٹ کریں, پھر اس کے لیے انتھک محنت کریں اور دن رات ایک کر دیں. نہیں, آسان لائف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو ہم جسٹ کیا کر لیں؟ کاپی کر لیں. آج سائنس ریسرچ 1400 سال بعد جن جن ایویڈنس پہ پہنچی ہے کہ یہ عادتیں ہیں کامیاب لوگوں کی, اس کو اپنا لو آپ کامیاب ہو جاؤ گے, وہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیے. آپ لوگوں نے کتاب پڑھی ہے 5 AM کلب؟ نہیں پڑھی ہے؟ روبن شرما ایک آتھر ہے, اس نے لکھی ہے کتاب. اس نے دنیا بھر کے جتنے بھی ملینئرز ہے, بلینئرز ہے, جو کامیاب لوگ ہیں, ان کی زندگی پہ جا کے ان سے انٹرویوز لیے, ملاقاتیں کی, ان کی زندگی کو دیکھا کہ یہ کیوں اتنے دنیا کے حساب سے کامیاب ہو گئے. وہ تو دنیا کے حساب سے کامیابی بتا رہے. تو دیکھا تو انہوں نے کہا جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں دنیا کے حساب سے, وہ 5 بجے اٹھتے ہیں یا 6 بجے اٹھتے ہیں, صبح سویرے اٹھتے, وہ اپنے دن کا آغاز 5 بجے کرتے. اسی وجہ سے اس کتاب کا نام اس نے 5 AM کلب رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کامیابی کے لیے سب سے پہلی جو عادت ہے, جو سب سے کامیاب انسان ہے,
وہ 5 بجے اٹھتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ آپ لوگ صبح تہجد میں اٹھا کرو. تہجد میں نہیں ہو سکتے, کم از کم فجر میں اٹھ جائے. تو آج کل دیکھیں فجر 5 بجے اگر ہم اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لے تو تہجد بھی مل جائے گی اور فجر بھی مل جائے گا. اگر نہیں کم از کم فجر مل جائے. تو کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اٹھتے ہیں. ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں ایکسرسائز کر لو, آپ لوگ یوگا کر لو, آپ کیا میڈیٹیشن ہے کیا کر لو, وہ کر لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اللہ کا ذکر کرو, اسی مسئلے پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو, مراقبہ کر لو. تو ہم جب ذکر کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, تو ہمارا یوگا بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں چل قدمی کرو. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل قدمی کیا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی فالو ہو جائے گی اور صحت بھی اچھی رہے گی. اچھا پھر صبح کے وقت اپنے دن کا آغاز کیا کرو, اہم کاموں سے کیا کرو. جو کام سب سے اہم ہے اس کی ایک لسٹ بناؤ, ٹو ڈو لسٹ بناؤ کہ آج میں نے یہ کرنا ہے, کل میں نے یہ کرنا ہے, پرسوں یہ کرنا ہے, ترسوں یہ کرنا ہے. آج کے کام کی ٹو ڈو لسٹ ہوگی. یہ کچھ لسٹیں بنتی ہے. سب سے پہلے ماسٹر لسٹ بناؤ اپنی زندگی کی کہ میں نے پوری زندگی میں کون کون سے کام کرنے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں, ماسٹر لسٹ. اس کو آپ نے لکھنا ہے. زندگی ایسے بائی ڈیفالٹ نہیں گزارو کہ بس صبح شام ہو رہی ہے, پتہ نہیں ہے کہ کیا حاصل کرنا ہے, کس مقصد کے لیے آئے ہیں, بس زندگی گزر رہی. نہیں, آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لو کہ یہ کام میں نے اس دنیا میں کرنے ہیں, اور میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں ایک خیر کا بہت زبردست ایک پیچھے خیر کے دروازے چھوڑ جاؤں گا, میرے پیچھے صدقہ جاریہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات کو جلدی سویا کرو. آج سائنس ریسرچ یہی کہتی ہے کہ بھائی رات کو جلدی سویا کرو, کیونکہ ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو اندھیرے میں زیادہ ریلیز ہوتا ہے, جس کو سیروٹونین کہتے ہیں, میلاٹونین, کہ وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سو جاؤ جلدی. جو جتنا اندھیرا ہوتا ہے وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ سو جاؤ. جو انسان جتنا لیٹ سوتا ہے اس کے جسم کی ریپیئرنگ کم سے کم ہوتی ہے, اور جو جتنا جلدی سوتا ہے اس کے جسم کی ریپیئرنگ زیادہ ہوتی ہے. اچھا, یہ جو ریپیئرنگ کا ٹائم اللہ نے رکھا ہے یہ رات 9 بجے سے لے کر تہجد کے وقت تک ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھو, جب آپ بائک کسی کو دیتے ہیں, کسی میکینک کو, وہ آپ کو بولتا ہے یار اس پہ 3 گھنٹے لگیں گے اس کو بنانے میں, یا 4 گھنٹے لگیں گے. آپ کو نہیں یار مجھے جلدی, بس جلدی جلدی بناؤ, گزارا کرو. تو پھر ایسے جگاڑ لگا کے بولتے ہیں چلو تھوڑا کام ہو جائے گا. تو رات کو ہم جتنا لیٹ سوئیں گے تو جسم کے اندر جو اندرونی نظام ہے وہ جگاڑ والا کام کر کے آپ کو زندگی, ابھی آپ کو احساس نہیں ہوگا, یہ آپ کی زندگی کے 40 سال جب پورے ہو جائیں گے آہستہ آہستہ پھر اس کے نقصانات آنا شروع ہو جائیں گے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم نے 3 باتیں کر لی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ کامیابی کیا ہے, اس پہ ہم نے بات کی. پھر آپ کے سامنے ہم نے سارے اللہ کی آخری کی یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کر دی کہ بندگی, اصل زندگی کا مقصد بندگی ہے, یہ مین ویژن ہے ہمارا. پھر اس کے اندر سب ویژن ہے, یہ ہمارے ٹارگٹ سیٹ ہو گئے. پھر ہم نے اپنے انالائسس کیے کہ ہم انسان ہیں, حیوان ہیں یا شیطان ہیں. ٹھیک ہے, ہماری زندگی کے کون کون سے رول ہے, ہم احسان پر ہے, عدل پر ہے, ظلم پر ہے, ہم نے یہ معلوم کیا. پھر جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اس تک پہنچنا کیسے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا. آسان فارمولہ ہے, کامیابی کا فارمولہ آسان ہے. ہیبٹس جو اچھی عادتیں وہ اپنے اندر لے ہو, جو حضور والی عادتیں, آپ خود کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں تو عزت ہمیشہ ہمیشہ کی عزت ہوگی. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو کامیاب کون ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرے وہ کامیاب ہے. کیونکہ قرآن میں آیا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے اتباع کرو. حضور نے کہا اللہ آپ سے کیا کریں گے, محبت کریں گے. اور دوسری آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے حضور کی زندگی میں ایک بہترین مثال کیا ہے, حضور کی زندگی. حضور کی زندگی کو کاپی کرو تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی, اپنے ڈیلی لائف میں بھی, اپنے اسٹڈی میں بھی, ہر چیز میں. دیکھو بد نظری حضور نے منع کیا نا قرآن میں کہ اپنی نگاہوں کو کیا کرو, جھکاؤ, نامحرم کو نہ دیکھو. آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی
بد نظری کرنے کے کتنے نقصانات. یعنی ایک ایک چیز کو اٹھاؤ, اس پہ سائنس نے ریسرچ کی اور کہی بالکل یہ بات صحیح ہے. قرآن کی ایک ایک بات 100%. ہم سائنس کے محتاج نہیں ہے, قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے کہ سائنس ریسرچ کرے گی, وہ بتائے گی کہ ٹھیک ہے پھر ہم مانیں گے. ہم قرآن کو ایسے ہی مانتے ہیں, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی سائنس کے, کسی ایکسپیریمنٹ کے. ہم قرآن کو مانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں جو بھی بات ہے وہ 100% بلکہ 120% کیا ہے, بالکل حق ہے, سچ ہے. ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اب آپ کے کوئی بھی کوشچن ہو, آپ نے لکھا ہو یا ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ کیا, یا بات دیکھو یا تو آپ کو بات بالکل سمجھ نہیں آئی ہے یا فل سمجھ آ گئی ہے, کیا ہے, میں کیا سمجھوں. دیکھو ہمارے دماغ میں بعض کیا ہوتی ہے, پونیاں. پونی سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں پونی؟ سیڑھی نہیں. نہیں, اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. ایک گاؤں میں ایک اس میں کنویں میں ایک کتا گر گیا. وہ کتا جب اس کنویں میں گر گیا تو وہاں مر گیا. گاؤں والے گئے, وہاں سے پانی نکالا تو اس میں خون ہے, بدبو آ رہی ہے. وہ گئے مفتی صاحب کے پاس, ڈاکٹر مفتی فدا حسین صاحب کے پاس, کہ بھائی اس کا کیا حکم ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی اس میں نکالو 200 ڈول نکال لو. ابھی مثال دے رہا ہوں. تو انہوں نے 200 ڈول پانی نکالا. پھر جب 201 ڈول نکالا اس میں پھر خون اور بدبو ہے. پھر گئے مفتی صاحب کے پاس, کیوں تو پھر خون آ رہا ہے, بدبو آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا شاید ان کو وہم ہو گیا. انہوں نے کہا 200 اور نکالو, 400 کر دیے. اب جب 400 کر دیے پھر 401 ڈول نکالا, پھر اس میں خون اور بدبو ہے. پوچھا کہ حضرت یہ تو پھر خون اور بدبو آ رہی ہے. مفتی صاحب نے کہا یہ کیا پریشانی ہے. مفتی صاحب نے کہا آپ لوگوں نے وہ کتا نکالا ہے جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ گرا ہے اس میں. کہا نہیں, وہ تو آپ نے کہا ہی نہیں. آپ نے تو پانی نکالنے کا کہا, تو کتا نکالنے کا تو کہا ہی نہیں. تو اس کتے کا نام کیا تھا, پونی. کیا نام تھا, پونی. تو جب تک وہ کتا اس کنویں میں رہے گا وہ کنواں پاک ہو سکتا ہے نہیں. تو اسی طرح ہمارے دماغ کے کنویں میں بعض پونیاں ہوتی ہیں, جب تک اس کو نہیں نکالیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک پونی ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ یار محنت سے کچھ نہیں ہوتا ہے, بس عیش کرو, مزے کرو, پیسے دے دو پھر نوکری مل جائے گی, بس مزے کرو. یہ پونی ہے. اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. آپ محنت کرو, اللہ پاک کو اس کا صلہ لازمی دیں گے. تو یہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسی پونی ہے تو بھائی اس کو نکال کے کویشچن کرو. سر ایک سوال ہے. جی جی. ہم نے یہ آج کی ٹاپک میں پڑھا کامیاب زندگی. زندگی میں ہم آگے اب کے اوپر, اور اب کا مطلب آپ نے بتایا بندہ غلام. بندہ اور غلام تو اپنے آقا کے حکم پر چلتے ہیں, بالکل آقا کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے. تو آیا کیا اسلام یا قرآن سے ہمیں ڈاکٹر بننے کی, یا دنیا جیسے آج کل ہم ایک علوم کو تقسیم کرتے ہیں, یہ دینی تعلیم ہے, یہ دنیاوی تعلیم ہے, تو کیا یہ کیٹیگری قرآن یا حدیث کی سیٹ کرتا ہے یا یہ بھی کوئی کونی ہے؟ زبردست کوشچن ہے ماشاءاللہ. یہ جو کیٹیگری ہم نے بنائی ہے نا, یہ ہم لوگوں نے بنائی ہے. قرآن میں آپ کو ہر چیز کا علم بن جائے گا اگر صرف ہم, جیسے آپ نے صبح فرمایا تھا کہ جس چیز کو آپ وقت دو گے تو اپنے راز آپ پر کھولے گی. تو اگر ہم وقت دیں گے قرآن اور حدیث کو تو ہمیں یہ سارے علوم وہاں سے مل جائیں گے. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو جتنا وقت دینا چاہیے تھا وہ ہم نے دیا نہیں ہے. اس وجہ سے وہ علوم جو قرآن میں ہے اس کے اصول موجود ہے, لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچے, دوسرے لوگ پہنچ گئے. ہم کیوں نہیں پہنچے؟ ہم نے اپنے اخلاق کو کیوں, اب بعض لوگ کہتے ہیں یار دیکھو امریکہ ایسے ترقی کر رہے, چائنا ایسے ترقی کر رہے. چائنا نے جو حضور کی زندگی ہے وہ کیا بولتے ہیں ارادتاً غیر ارادی طور پر انہوں نے اپنا لیے. وہاں آپ صبح جا کر دیکھ لو, بازار سب کھلے ہوتے ہیں, وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں. 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی, آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی ہسٹری, جو حملہ ہوا تھا پھر کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا. اس وقت کیا تھا, جو انگریز آئے تھے یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے,
تو وہ صبح سویرے اٹھتے تھے اور اپنا ڈرل پیٹھی نشانہ بازی سب کچھ کر کے وہ 1 بجے کے قریب واپس آرام کرنے جا رہے ہوتے تھے. ہمارے مسلمان اور ہندو اس وقت اٹھ رہے ہوتے تھے, وہ رات کو جلدی سوتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا, مشاعرہ چلتا تھا, پھر جو کچھ شریف لوگ ہوتے تھے وہ گھر چلے جاتے تھے, جو بہت زیادہ شریف ہوتے تھے وہ بیٹھے رہتے تھے, ٹھیک ہے, پھر اور شریف ہوتے تھے. تو آپ سمجھدار لوگ ہیں. تو ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے. سر یہ ایک کتاب کی میں نے مثال دی ہے, ایک اور کتاب ہے ایٹامک ہیبٹس ہائیلی افیکٹو, ایک کتاب, ایک اور کتاب ہے 7 ہیبٹس 7 عادات کامیاب اور پر اثر شخصیات کی 7 عادات. اس نے بھی ریسرچ کی. وہ ساری عادتیں بھی ایسی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں پہلے سے بتا دی ہے. تو یہ دینی علوم اور دنیاوی علوم ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے, لیکن اصل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اوپر جب ہم غلام ہیں تو غلام کیا کرتا ہے کہ اس کے آقا نے اس کو جو ہدایت دی ہے اسی کو فالو کرنا ہے نا. میں نے آپ کو دودھ کی مثال دی. اگر آقا آپ کو کہے یار آپ دودھ لاؤ, آپ جا کر اس کے لیے شربت لے آؤ 200 کا, تو آپ کہ یار دودھ لاؤ, آپ کو نہیں یہ بہت اچھا شربت ملتا ہے, یہ زبردست ہے, یہ اس میں یہ فائدے, بولتا یار میں نے آپ کو دودھ کا کہا ہے, اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ہمارے آقا نے جو اللہ ہے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کس کو فالو کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. اسی زندگی میں آپ کو کیا ملے گی, کامیابی ملے گی. اگر اس کو ہم فالو نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی مل ہی نہیں سکتی. اچھا ایک اور بات, قرآن کی مثال آج کل ایسی ہے جیسے کہ ایک بندہ باہر ملک گیا تھا, وہاں سے وہ کیا کرتا تھا اپنی والدہ کے لیے چیک بھیجتا تھا, چیک. تو اس کی والدہ کو جب وہ خط ملتا وہ نہ سمجھتی, وہ اس کو کیا کرتی, چومتی, بالکل وہ وہاں رکھتی. کئی عرصے بعد اس کی جو والدہ ہے بیمار ہو گئی, تو لوگوں نے اس کے بیٹے کو فون کیا کہ بھائی آپ کی والدہ بیمار ہے, پیسے بھیجو, اس کے علاج کروانا ہے. اس نے کہا میں نے تو کافی پیسے بھیجے, وہ تو ایک خاتون ہے تو بہت سارے پیسے, اکاؤنٹ وغیرہ میں دیکھ لو. وہ جب گئی اس والدہ سے پوچھا کہ بولتے کاغذ آتے وہ خط کے ساتھ, جب وہ دیکھے گئے کتنے ڈالرز کے اس کے پاس چیک ایسے ہی پڑے ہوئے تھے پیسوں کے. تو آج ہم نے قرآن کو بھی اسی طرح کر دیا ہے, ہم صرف اس کو چومتے ہیں رکھتے ہیں, چومتے رکھتے ہیں. اس میں جو مین چیز ہے, جو لینے والی چیز ہے وہ ہم لیتے نہیں, وہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے, ہم اس کو وقت نہیں دے رہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بس اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں, اپنے پتہ نہیں. اچھا میں پولیٹیکنک کالج میں پڑھاتا بھی ہوں کوئٹہ میں, پولیٹیکنک کالج نام سنا ہوگا, گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں. تو میں وہاں لڑکوں سے پوچھتا ہوں نماز کے بارے میں, وضو کے بارے میں, غسل کے بارے میں, بیت اللہ کہاں ہے, اس حوالے سے. تو اکثر کو جواب نہیں آتے. اچھا پھر میں ان سے کچھ جو آج کل کے ریلیٹڈ چیزیں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں, AI کے بارے میں پوچھتا ہوں, چیٹ GPT کے حوالے سے پوچھتا ہوں, اور چیزیں پوچھتا ہوں, ان کو وہ بھی پتہ نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ مثلاً نہ آپ کو اللہ نے جو باتیں بتائی ہے, جس کا حکم ہے, نہ آپ اس کو وقت دے رہے ہو, نہ آج کے جدید جو ٹیکنالوجیز ہے اس کو وقت دے رہے ہو. آپ آخر کرو گے کیا, آخر کرو گے کیا؟ آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا؟ بس وہ کہ اصل اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. اللہ مالک تو ہے, دنیا دار الاسباب ہے, ٹھیک ہے. آپ سبب اختیار کرو گے. وہ حدیث میں نا اعقلھا ثم توکل, ایک بندہ آیا اس نے اونٹنی کو ایسی چھوڑ دی, حضور نے کہا کیا کہ بولتے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دی. بولتے نہیں, باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو, سبب اختیار کرو پھر بھروسہ کس پہ کرو, اللہ پہ کرو, نتیجہ رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دو. اپنی قابلیت پہ پھر آپ وہ نہ بھروسہ نہ کرو, بھروسہ اللہ پہ کرو. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ ایگزام کی تیاری ایسے کرو جیسے آپ وظیفہ اور دعا کو جانتے بھی نہیں ہو, ایسے محنت کرو. جب محنت آپ کر لو پھر ایسی دعا مانگو اللہ سے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, صرف اللہ ہی کرنے والی بات, تب آپ کا کام ہوگا. ہمارے یہاں ایکسٹریم لیول ہے, بعض لوگ صرف وظائف پہ چلتے رہتے ہیں, یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, اور بعض لوگ پھر اتنی محنت کرتے ہیں, لائبریری جاتے ہیں, نماز تک نہیں پڑھتے.
یہ فیض احمد روڈ پہ ایسی لڑکوں سے ہماری ملاقات ہوئی, صبح لائبریری میں گھستے, رات کو نکلتے, بولتے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا, وقت ضائع ہوگا. ایسے لوگ بھی ملتے. سمجھ میں آ گئی بات. تو حضرت یہ جو دینی تعلیم اور عصری تعلیم ہے, اگر آپ پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو وہاں یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھی. دینی تعلیم بھی تھی اور جس کو آج کل عصری تعلیم کہتے تھے. ہمارے استاد تو کہتے تھے یہ تقسیم ہی نہیں ہونی چاہیے, یہ پہلے موجود تھی. میتھ بھی پڑھائی جاتی تھی مدرسے میں اور اسکول میں. یہ تو ایک چال چلی گئی نا. لارڈ میکالے کی جو ایک 1835 میں ایک سٹیٹمنٹ ہے, گوگل میں آج بھی پڑھا ہے. لارڈ میکالے جس نے ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم متعارف کروایا ہے, اس نے کہا, میرے پاس یہاں پریزنٹیشن میں بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس نیٹ کی فیسلٹی ہے تو وہ چیک بھی کر سکتے ہیں گوگل میں. لارڈ میکالے دیکھو 2 فروری 1835 میں اس نے یہ کہا, میں نے پورے برصغیر کا سفر کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم تب تک برصغیر پاک اور برصغیر پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا, یہ تینوں کو برصغیر بولتے ہیں, فتح نہیں کر پائیں گے جب تک ہم یہاں کے لوگوں کو ان کے کلچر, ان کے آباء و اجداد کے کارناموں اور ان کی تاریخ سے دور نہ کر دیں. اور اس سب کے لیے ہمیں ان کا تعلیمی نظام بدلنا ہوگا اور ان سب کو یہ باور کروانا ہوگا کہ یہ لوگ کمتر ہے اور ہم برتر ہے. یہ 1835 میں انہوں نے پلاننگ کی ہے. آج اس کے نتائج ہمیں مل رہے ہیں. آج کا ہمارا ہر اسٹوڈنٹ یہی سمجھتا ہے کہ ہم کمتر ہے, وہ لوگ کیا ہے, برتر ہے. آج کے ہمارے اسٹوڈنٹ سے پوچھو بلال کون ہے, نام بلال ہوگا, بولو بلال کون ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ بلال کون ہے. عمر نام ہے, عمر کون ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. ابو ذر نام ہے, بولو ابو ذر کون ہے, پتہ نہیں ہے. ابو طلحہ نام ہے, طلحہ کون ہے, پتہ نہیں ہے. حنظلہ کون ہے, پتہ نہیں ہے. ہمیں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں سے دور کر دیا گیا, ہمیں اپنی تاریخ سے دور کر دیا گیا. اس وجہ سے ہمیں یہ لوگ ہیرو نظر آ رہے ہیں, اپنے ہیروز نظر نہیں آ رہے. تو پھر اور بھی چال چلی گئی. آہستہ آہستہ کیا کیا گیا, جنہوں نے انگلش پڑھی اور وہ پڑھا ان کو نوکری دے دی گئی, اور یہ جو قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے تھے ان کو کیا کیا گیا, آہستہ آہستہ سائڈ پر کرتے گئے. تو لوگوں سے پھر وہاں سے پھر 2 راستے بن گئے. کچھ لوگ صرف خالص دینی تعلیم کے لیے چلے گئے اور کچھ پھر خالص یہ دنیاوی تعلیم کے لیے چلے گئے, اور یہ پھر کیا ہو گئے, 2 راستے الگ الگ ہو گئے. حالانکہ پہلے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی مدرسے سے پڑھ کر وہی بندہ سائنسدان بھی ہوتا تھا, وہی بندہ عالم دین بھی ہوتا تھا, وہی بندہ سیاست میں بھی چلا گیا, وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ یہ تو حضرت نے سوال کیا, اسٹوڈنٹس کی طرف سے کوئی سوال؟ جی سر. آج کل جو زور سے سوال, چلو میں دوہرا لوں گا پھر. آپ نے جو سر ابھی بات کی کہ جدید ٹیکنالوجی, یہ جدید ٹیکنالوجی سر ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہمارا آدھی سر اس میں ہم ابھی تک سائنس وہ ڈسکوری کر رہی ہے کہ ہم جس کو ایلین کہتے ہیں وہ ایلین ہے یا نہیں, ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے, اور ہم ابھی تک اس پر ریسرچ کریں. تو سر اس میں قرآن مجید کیا ہے, قرآن مجید کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید میں خلائی مخلوق کو کرنا کیا ہے آپ نے؟ یہ ایک سوال ہے. نہیں, اس کا فائدہ کیا ہے نا, مطلب ڈیفائن کریں گے تو فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. وہ ہارون رشید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے, بادشاہ گزرے, اس کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے کیا کیا, ایک کرتب دکھایا, وہاں اس نے سوئی کڑی کر دی اور بہت دور سے جا کے ایسا دھاگا اٹھا کے ایسا پھینکا, اور اس سوئی کے ناکے سے وہ دھاگا گزر گیا. تو بادشاہ نے کہا اس کو 50 اشرفیہ انعام دے دو. اس کو 50 اشرفیہ انعام دے دی گئی. وہ بہت خوش ہوا. پھر کہا اس کو 50 کوڑے بھی مارو. اس کو 50 کوڑے مارے گی. اس نے کہا حضرت انعام تو سمجھ میں آیا, یہ کوڑے کیوں مارے آپ نے؟ اس نے کہا آپ کی زندگی کی اتنی صلاحیتیں ہیں, کتنی آپ نے پریکٹس کی ہوگی اس پر, اور اس پریکٹس پہ اس کا کیا فائدہ ہے, فائدہ کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے, ابھی آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے حضرت, قرآن میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز کے اصول موجود ہے. ٹھیک ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز پڑھو. اب کس طرح پڑھو؟ حضور نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں.
تو قرآن میں تو کئی جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ کے بہت ساری مخلوقات ہیں. یہ جو زمین اور آسمان ہے تو اس کا ایک ضرب بھی نہیں ہے. اتنے کہکشاں ہے اور کتنے یونیورس کائنات میں کتنے سیارے آج تک سائنس نے پتہ نہیں کتنے دریافت کیے اور بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل علم تو اللہ پاک کے پاس ہے کہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ پاک کی جو کائنات ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ وہاں تک میرے خیال سے. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک استاد نے کہا, میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا آپ نے یہ گردہ جو ہوتا ہے یہ کیوں 2 نمبر نہیں بنایا ہے؟ آپ نے آنکھیں بھی بنا لی لینز, آپ نے لکڑی کے ہاتھ بھی بنا لیے, لکڑی کی ٹانگیں بھی بنا لی, کوئی اس کا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو دوسری ٹانگ لگا دیتے ہو. ٹھیک ہے, گردہ کیوں آپ نہیں بناتے ہو کہ گردہ جب خراب ہو جائے آپ کیا کر دو دوسرا گردہ لگاؤ؟ کیوں اس کو ڈائلائسس کے مرحلے سے گزارتے ہو؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت گردے کا جو کام ہے, کیا کام ہے گردے کا؟ کوئی بایو کا اسٹوڈنٹ ہے؟ جی سر. خون کو صاف کرنا اور پانی کو صاف کرنا, اور پھر کیا کرنا؟ یورین. گڈ, یورین کو بھی پاس کرنا. تو اس نے کہا اگر ہم بنا بھی لے گردہ تو اس گردے کے پاس یہ معلومات یہ کون دے گا کہ آپ نے اتنا خون بھیجنا ہے جسم میں, اتنا صاف کرنا ہے, اتنا یورین میں پاس کرنا ہے, اتنا ویسٹیج جو آپ نے نکالنا ہے. کیا پتا وہ کم نکالے, کیا پتا وہ زیادہ نکالے. کہا آج تک سائنس اس جگہ تک نہیں پہنچی کہ وہ یہ دماغ اس کو دے دے کہ اتنا اپنے جسم کی اتنی ضرورت ہے اس بندے کے لحاظ سے, اس کو اتنا خون دے دو, اتنا صاف کر دو اور اتنا کیا کر دو نکال دو. تو سائنس تو دیکھو حضرت, سورس آف نالج جو ہے نا, سورس آف نالج. کوئی کوشچن یہاں سے کوئی کر رہے یا باہر کوئی بات آ رہی؟ سورس آف نالج جہاں سے ہمارے پاس علم آتا ہے, کتنے سورس آف نالج کہاں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے؟ کتابوں سے, انٹرنیٹ سے, اور استادوں سے, سوسائٹی سے. اور سب سے پہلا جو سورس آف نالج ہے وہ آپ کے سینسز ہیں نا. ٹھیک ہے, 5 سینسز. ٹچ کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے میٹھا ہے کڑوا ہے, چھونے سے پتہ چل جاتا ہے, آواز سننے سے پتہ چل جاتا ہے یار بچی کی آواز ہے, بڑی کی آواز ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, یہ پہلا سورس ہے. دوسرا سورس کیا ہے؟ عقل ہے. کیا ہے؟ عقل. عقل اللہ نے دی ہے تو عقل سے ہم بہت ساری چیزیں پہچان لیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ عقل بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے, کسی مقام پر جا کر رک جاتا ہے, کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں, اگر کوئی کسی کو قتل کر دے, اب عقل ایک دلیل یہ دیتی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے قاتل ہے, اس کو مار دو. کیوں نے اس نے قانون توڑا ہے, ایک بندے کو مارا ہے, اس کی بیوی بچوں کو یتیم کیا, بیوہ کیا, اس کو مارنا چاہیے. ایک دلیل عقل یہ دیتی ہے. عقل دوسری طرف یہ دلیل دیتی ہے کہ جس نے مرنا تو مر گیا, جس نے مرنا تو مر گیا. اب دوسرے کو مارنے کی کیا ضرورت ہے, بس اس کو معاف کر دو. دونوں دلیل ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح دلیل ہے نا. اب عقل پریشان ہے کہ کس دلیل کو مانے اور کس دلیل کو نہ مانے. عقل ہے نا, پریشان ہو جاتی ہے. تو یہاں ہماری رہنمائی کون کرے گی؟ یا وحی کرے گی, قرآن ہماری رہنمائی کرے گا. جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دے وہ رہنمائی کون کرتا ہے, گائیڈ لائن کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے, وحی دیتی. جو ویسٹ والے ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, وہ اسی وجہ سے پریشان ہے بیچارے. ان کے پاس وحی کا جو سورس ہے وہ اس کو مانتے نہیں ہے. ہر چیز عقل میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, بعض چیزیں عقل سے بہت اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا اس کی مثال میں آپ کو دے دوں, ایک نرسری کلاس کا بچہ ہے, آپ اس کو نیوٹنز تھرڈ لا پڑھائے, سمجھ آئے گا؟ نہیں آئے گا. آپ اس کو بیولوجی کے بارے میں پڑھائے, ڈارونز تھیوری پڑھائے, اس کو سمجھ آئے گا؟ نہیں آئے گا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو عقل کے خلاف ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کی عقل چھوٹی ہے. ابھی اس کی عقل اتنی میچور نہیں ہوئی کہ اس کو وہ سمجھ جائے. تو ابھی تک انسانوں کی عقل میچور نہیں ہوئی ہے کہ وہ یہ اتنی
हाई लेवल की चीज़ें समझ जाए। तो हमारी अकल बहुत महदूद है, जहाँ हमारी अकल ख़त्म हो जाती है वहाँ हमारी रहनुमाई क्या करता है, कुरान करता है। और कुरान हमें ये कहता है, यही कामयाब लोगों की जो सिफात है सूरह अल-मोमिनून में, अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, जो लग़्व चीज़ें, फजूल चीज़ें, उससे क्या करते हैं, एराज़ करते हैं। जो मोमिन लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, कामयाब लोगों की एक सिफत क्या है, वो काम की चीज़ों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जो उसकी ज़िंदगी में क्या करती है, कोई तब्दीली लाती है, ऐसे काम जो इस उम्मत के लिए फ़ायदा मंद हो, इसकी अपनी ज़ात के लिए भी फ़ायदा हो, दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो, उस पे फोकस करने का कहती है। ठीक है ज़रा, सर हम कुरान को कैसे सर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं? कुरान को कैसे समझ सकते हैं? कुरान के जी कुरान का सबसे पहला हक तो ये है कि कुरान को आपको पढ़ना आना चाहिए, उसके अल्फाज आपको आने चाहिए। अरबी में हाँ, अरबी में उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना, तलफ़ुज़ करना। दूसरा ये कि कम से कम उसका तर्जुमा आना चाहिए, उसकी तशरीह आपने पढ़नी चाहिए। चौथा ये कि उस पर अमल करना है। पांचवा ये कि उसको दूसरों तक पहुंचाना है। अब तर्जुमा और तशरीह इसके दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप खुद से कुरान पढ़े, तर्जुमा जो उसका है समझ आ जाए। जहाँ जहाँ आपको बात समझ में नहीं आए, आप किसी मुस्तनद आलिम से उसके बारे में पूछें। ठीक है, तो आसान तरीके, आजकल आसान तर्जुमा है कुरान मुफ्ती की उस्मानी साहब का हर जगह अवेलेबल है, उसको आप ले लें, उसको पढ़ना शुरू करें। जहाँ समझ में ना आए, अकल जहाँ आपकी परेशान हो जाए, वो फिर अपने अकल के घोड़े वहाँ ना दौड़ाए, वहाँ किसी मुस्तनद आलिम दीन से उसके बारे में पूछे, समझ में आ जाएगा। वक्त ले ले, वो लोग वक्त दे देंगे, मौलवी साहिबान बैठे हुए इसी काम के लिए। जी सर। कहते हैं कि सर कुरान मजीद का तर्जुमा करने से गुनाह हो जाएंगे, ये कैसे? कुरान का तर्जुमा क्यों किया गया है ये बताए। अरबी का तर्जुमा आम आवाम के लिए किया गया है ना। ठीक है, गुमराह जो कहते हैं, इस तरह नहीं कहते कि गुमराह हो जाते हैं, वो उस वक्त गुमराह हो जाते हैं जब कोई बात उनको समझ में ना आए, वो अपने अकल के घोड़े वहां दौड़ाए। देखो, अगर आप में कोई बीमारी आ जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते? ठीक है, तो इसी तरह जिन्होंने इस फील्ड में वक्त गुजारा है, कुरान को 10-20 साल दिए, तो वो ज्यादा समझते हैं या आप ज्यादा समझते हैं? वो ज्यादा समझते हैं। तो जहां आप फंस जाओ, उनके पास चले जाओ, कोई गुमराही नहीं होगी। गुमराही वहां शुरू होती है जब हम कुरान पढ़ते हैं और जहां समझ में ना आए वहां हम खुद से तशरीह करना शुरू कर दे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप गूगल से, आप बीमार हो जाओ और गूगल से पूछो कि मैं क्या करूं, तो आप अपना ऑपरेशन कर सकते हो गूगल के जरिए से। या अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, उसने कोई हाउस जॉब नहीं किया, कुछ भी ना किया, आप कहो क्या डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दो, उसने कहा बिल्कुल, मैंने गूगल में बिल्कुल स्टडी किया है, पढ़ा है, और मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। आप अपना ऑपरेशन कराओगे उससे? नहीं कराओगे। तो जिस तरह हर फील्ड के माहिरीन हैं, तो अल्लाह पाक ने कुरान और हदीस के लिए भी लोगों, उस्ताद की ज़रूरत है। अगर सिर्फ कुरान होता और नबी की ज़रूरत नहीं होती तो फिर नबी को नहीं भेजते ना। तो कुरान को समझाने के लिए, सिखाने के लिए अंबिया भेजे, और अंबिया के फिर वारिस क्या है? उलमा है। तो जो जिन्होंने वक्त दिया है उस फील्ड को, उससे फिर पूछना चाहिए, फिर गुमराही नहीं होगी। जी सर। सर हम गूगल से भी किसी आयत के बारे में सर्च कर सकते हैं या हमें उलमा से करना चाहिए? बेहतर वही है। देखो, सर्च की दो बातें, एक ये कि इस आयत का नंबर क्या है, वो तो आप गूगल से पूछ लो, बता देगी, तो ठीक है। लेकिन इस आयत के माने क्या है, इसमें क्या क्या अहकामात दिए गए, इस पे अमल कैसे करूं, वो फिर आप क्या करो, उलमा से पूछ ले। जिसका जितना काम है उसको वो काम करने दे। सर ये भी बात चल रही है कि कोई कुरान की तफसीर अलग अलग निकालता है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन कोई अलग नहीं हजरत, जो मुत्तफिक है, तर्जुमा सही होता है? मुत्तफिक दीन है ना। नमाज पढ़ना मुत्तफिक है या नहीं है? कोई भी तफसीर आप उठा के देख लो, किसी तफसीर में ये नहीं लिखा होगा कि नमाज ना पढ़ो, झूठ बोलना हराम है, जायज नहीं है। कोई भी तफसीर उठा के देख लो, उसमें लिखा होगा कि झूठ नहीं बोलो, धोखा ना दो, आप रोजे रखो, आप क्या करो, इतिकाफ में बैठो, आप कुर्बानी किया करो। जो बिल्कुल मुत्तफिक दीन है वो सबके यहाँ सेम है। नमाज पढ़ना सबके यहाँ फर्ज है। अब हाथ यहाँ बांधो या बांधो, कोई फर्क नहीं, नमाज पढ़ लो। अभी लोग क्या करते हैं, इस पे झगड़ते हैं, बास कहते हाथ यहाँ बांधो, बास कहते हाथ यहाँ बांधो, इस पे लड़ाई होती है, दोनों नमाज नहीं पढ़ते। ठीक है, जो मुत्तफक दीन है, मुत्तफक अलैह, वो तमाम तफसीरों में एक जैसे है। जो थोड़ी बहुत जुजियात है वो लोगों ने अपनी तरफ से, वो भी इख्तिलाफ नहीं है, वो
لوگوں نے اس کو اتنا اچھالا ہے اپنی دکانیں چلانے کے لیے، اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہم اگر متفق دین جس پہ سب متفق ہے اس پر بھی آ جائے نا، عمل کر لے تو ہم کامیاب ہو جائیں. حدیث کی کوئی الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ حدیث اور اس کی کوئی بھی نہیں. حدیث کی کتابیں الگ نہیں ہیں. حدیث جو ہے جو مشہور کتابیں 6 کتابیں جس کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے. اس میں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے اور سنن نسائی ہے، ابو داؤد ہے. یہ 6 کتابیں مشہور کتابیں. اس کے علاوہ بھی صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں، موطا امام مالک ہے اور مسند احمد ہے، بہت ساری کتابیں موجود ہیں حدیثوں کی. حدیث میں بعض کیا ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں ضعیف ہے یا قوی ہے، اس کا یہ کہ راوی جو نقل کرنے والے اس میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. اور کوئی اپنے پیٹ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ ضعیف ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو اس علم کا جاننے والا ہو، وہ کوئی بات کر لے کہ حدیث ضعیف ہے، تو پھر تو کم از کم بات آنے میں سمجھ میں آنے والی ہے. ایک بندہ ہے اس کو الف بے بھی پتہ نہیں ہے حدیث کی اور اٹھ کر کہے کہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ غلط بات ہے. میں اسلام آباد میں تھا تو ایک شخص سے بات ہوئی، اس نے کہا یار یہ اسلامک بینکنگ تو حرام ہے، یہ تو ایسی بات ہے. میں نے کہا آپ نے اسلامک بینکنگ میں کتنی کتابیں پڑھی ہے؟ آپ مرابحہ جانتے ہو، آپ تولیہ جانتے ہو، آپ اجارہ جانتے ہو، آپ فلانا جانتے ہو؟ بولتے نہیں. میں نے کہا کتنی کتابیں پڑھی ہے؟ بولتے ایک بھی کتاب نہیں پڑھی. میں نے کہا پھر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، یعنی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ ریسرچ ہے ہی نہیں، اور کیا ہے بس حرام ہے. بھئی آپ کچھ ریسرچ کر لو، کچھ دیکھ لو، پھر بات رکھو، وزن ہوگا. کچھ ہے ہی نہیں، بس ایسے ہی حرام ہے یہ، تو پھر اس کا علاج تو کوئی علاج نہیں ہے نا ہمارے پاس. میرے خیال سے کافی حضرت. اگر اس بچے کے جو سوال ہے جی جی بالکل وضاحت کر لیں. تو اس کے لیے جی جی بالکل بالکل. جواب تو سر نے دے دیا. آپ کا جو معاملہ ہے نا ایلین والا، ایلین والا یہ سوال، ایلین کا سوال کیا تو سر نے تو اشارتاً اس کی طرف جواب دیا ہے، مگر میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے. یہ آپ نے کبھی سوچا اس پر، اس تحقیق پر اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ ایلین ہے، الگ یونیورس ہے، وہاں کیوں اتنا خرچہ کر کے چیزوں کو بھیجا جا رہا ہے؟ میری طرف نہ کریں، کیوں اس کو بھیجا جا رہا ہے، کیوں خرچہ کیا جا رہا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ مثلا کوئی ایک فائدہ، کوئی ایک فائدہ بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن سے بتاتا ہوں، آپ لوگ اپنے ذہن سے کوئی ایک فائدہ بتائیں. جی اچھا، اور کوئی دانت وغیرہ کر دیتے ہیں، کوئی ہیرا، کوئی دنیاوی فائدے میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ. اس کے 2 فائدے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن میں بار بار آئے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی. عربی کا قاعدہ ہے جہاں پر 7 یا 70 کا لفظ ہے، اس کا مراد تعداد نہیں ہوتی. عربی میں مراد تعداد نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے عربی کا. جب 7 یا 70 کا عدد کہا جائے اس کا مقصد ہوتے ہیں کئی، اس کا مقصد ہوتے ہیں کئی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں مخلوقات بنائی ہیں ایسی مخلوقات اور بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ کتابوں میں ایک چیز آئی، وہ یہ ہے کہ آخر میں جا کر دو چیزیں آئی ہیں کہ یہود کو 2 چیزوں سے دنیاوی برتری مل سکتی ہے. یہود کو ہماری جتنی ٹیکنالوجی ہے نا، اس کے سورسز پر یہود ہوں کہ آپ ان کو سرچ کریں. میں حافظ نہیں ہوں مگر میں آپ کو آیت بتاتا ہوں پہلے ہی پارے کہ ان اہل کتاب میں سے یہود اور مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو ہزاروں سال عمر دے دی جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب لو يعمر، یہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا بے شک اس کو یہ عمر دے دی جائے. یہ میں ابھی تک ایک تمہید باندھ رہا ہوں، اصل جو جواب آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ آپ سمجھیں. پچھلی کتابوں میں ایک چیز آئی ہے، وہ ہمارے میڈیا میں موجود ہے. آپ دیکھیں گے کہ آرمیگڈن کے نام سے آپ ایک مشہور ہوتا ہوگا. آپ دیکھیں WWF ایک چینل ہے، WWE ایک چینل ہے.
جس میں ایک فائٹ آرگنائز کی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے آرمیگڈن. کبھی آپ اس کو سرچ کریں یہ کیا ہے. یہ وہ آخری جنگ ہے جس کا تذکرہ تمام کتابوں میں ہے، جس میں وہ دجال کے آنے کے بعد خود کو کامیاب کریں. یہ ساری محنتیں اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتابوں میں بتا دیے جب دجال آئے گا تو یہودیوں کو وقتی فوقیت و برتری، وقتی فوقیت، اور انہوں نے اس چیز کو اٹھایا. پھر انہوں نے زمین پر ریسرچ کی، پیسے لگائے، زمین پر پیسے لگائے.